بیعت کرنا کیسا ہے؟ بیعت کس سے کریں گے آپ؟ ہاں، بیعت جو ہے آپ جانیں کہ لوگ جو ہے پیارے رسول کے سامنے آ کے ایمان لاتے تھے اور نیکی کرنے کا اور خیر خواہی کرنے کی بیعت لیتے تھے۔ بیعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح مع علی النصح لکل مسلم، ہم نے بیعت کی ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، تو بیعت اس پر ہوتی ہے، پیارے رسول سے بیعت ہو سکتی ہے۔ بعد میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں، اپنے کو پیر بنا کر کے اور بیعت لیتے ہیں، ان کو اگر اسلامی حکومت ہو تو دو روزانہ بند کر کے 10 ڈنڈے ماریں اور بند رکھیں ان کو، تاکہ ان کا شیطان جو چڑھا ہوا ہے بڑکپن کے احساس میں، اس کو شیطان ان سے رخصت ہو۔ ایک بہت بڑی بدعت ہے، اور بیعت کر کے ایسا باندھ لیتے ہیں لوگوں کو کہ دوسرے کی بیعت نہیں لے سکتے ہو، دوسرے کی بات نہ سنو، ہمارے ہی مجلس سنو، بالکل وہ قربانی کا بکرا بنا لیتے ہیں ان کو۔ تو یہ چیز بالکل غلط ہے، بیعت کو بدعت کہیے، بے عین تے میں یہ کو دال سے بدلے میں کہتا ہوں، وہ بدعت، بیعت بدعت۔ اور اگر نہیں تو 2 ثلث تو بدعت ہے ہی ہے وہ۔ یعنی کتنے الفاظ ہیں؟ ایک ایک چوتھائی وہ نکل رہا ہے دال، ورنہ 3/4 تو بدعت ہے ہی ہے وہ، بے یہ عین تے اور بدعت، تو 3/4 بدعت ہے ہی ہے وہ، اس وجہ سے نہ کیجئے کام۔ اب آپ کی مرضی اور ماں باپ کو دیکھ کر کے یا ماحول کو دیکھ کر کے اپنے مذہب کو، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مذہب دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، پیارے رسول کا مذہب ہے، نہ مذہب حنفی، نہ شافعی، نہ مالکی۔ تمام مذاہب کو قربان کریں اور تمام علماء کو اپنا امام سمجھیں، کسی کی بات بھی صحیح ہو اس کو لیجئے، یہ نہیں کہ ہمیں امام ابو حنیفہ ہی کے ساتھ رہنا، امام مالک کے ساتھ نہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت جو یقیناً پوری امت کو اس نے بہت کچھ نقصان پہنچایا ہے اور پہنچایا کرے گی اگر توبہ نہیں کیا۔ ہمارے علماء جو جو اپنے مذہب کی بہت بڑا کے بارے میں بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں، لوگوں کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ چیز تو آپ تو جانتے ہی ہیں۔